بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات سبجیکٹ کلاس میٹرک۔ آج کی جو ٹاپک ہے آپ کی وہ سورہ احزاب آیت نمبر 21 سے 27، 21 سے 27 تک۔ اس سے پہلے جو ٹاپک تھی، پچھلی ٹاپک، اس میں ہم نے غزوہ احزاب کا مختصر تعارف پڑھا تھا جو اس پچھلی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا، اور منافقین کا جو وہاں حالت تھی اور کیفیت تھی ہم نے وہ بھی پڑھی تھی اس پریویس ٹاپک میں۔ اب جو یہ ٹاپک ہے اس میں ہم پڑھیں گے، اس میں بھی تھوڑا سا غزوہ احزاب کی طرف بھی اشارہ ہے اور غزوہ بنو قریظہ کی طرف۔ تو پہلے میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے ان لشکر کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور انہوں نے کہا کہ یہی وہ ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ نے سچ کر کے دکھایا اس کے رسول نے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمان فتح کریں گے، اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست نہیں بلکہ فتح ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی ہے، تو وہ کہتے ہیں اب بس اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا رسول نے وہ سچا ہوا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور مومن میں کچھ ایسے تھے مرد جنہوں نے سچا کر کے دکھایا جو اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنی نظر سے فارغ ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ایسے تھے جو ابھی تک انتظار میں ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھر بھی نہیں بدلا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کا ان کے سچ کا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو عذاب دے انشاء اگر چاہے، اور یتوب، یا ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو آخر میں آیت پڑھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ مومن ایسے تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، نظر یعنی منت ماننا، کہ اگر ہمیں موقع ملا کہ ہم جنگ میں کفار سے لڑ کر شہادت حاصل کریں گے، تو بعض تو اس میں کامیاب ہو گئے، یعنی انہوں نے شہادت حاصل کر لی جو اللہ سے وعدہ کیا، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی تک انتظار کرتے ہیں اس شہادت کا جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا کہ جنگ میں ہم کفار سے لڑتے لڑتے شہادت حاصل کریں گے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، جو کافر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کے ساتھ واپس کر دیا، وہ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی کے حساب سے، جنگ کے حساب سے کافی ہے، یعنی مددگار۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، بے شک اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے قویًّا، یعنی طاقتور، عزیزاً غالب، زبردست۔ وَأَنزَلَ، یہاں سے لے کر غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے آپ بنو قریظہ کا تھوڑا تعارف سمجھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ غزوہ کے لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہوں، اور بنو قریظہ، بنو یعنی اولاد، قریظہ یعنی قریظہ کی اولاد۔ بنو قریظہ کا مطلب کیا ہے؟ بنو قریظہ ایک یہودیوں کے قبیلے کا نام تھا۔ یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر کوئی بھی باہر سے لڑنے آیا تو ہم آپ سے مل کر دفاع کریں گے۔ لیکن انہوں نے اچانک اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، وعدہ توڑ دیا۔ جب کفار مکہ کے لشکر آئے مسلمانوں سے لڑنے تو انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ یہی مین سبب تھا غزوہ بنو قریظہ کا۔ جیسے ہی غزوہ احزاب پوری ہوئی 5 ہجری میں، تو
غزوہ احزاب کے فوراً بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابھی تک مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی صورت حال تھی کہ انہوں نے ہتھیار بھی نہیں رکھے تھے جو ان کے ساتھ تھے, جرہیں بھی نہیں رکھی تھی, بلکہ وہ ابھی گھر واپس لوٹے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کہتا ہے دوبارہ جہاد کا اعلان کرو, قریظہ والوں سے جہاد کرنا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا. کیونکہ اعلان کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے نبی سے اور صحابہ سے خلاف ورزی کی تھی, معاہدہ توڑا تھا, اس لیے ان کو سزا دینی تھی. پھر انہوں نے معاہدہ توڑا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا دوبارہ جہاد کا. سارے مسلمان واپس آئے. جو جگہ تھی ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی, وہاں یہ بنو قریظہ والے یعنی یہودی انہوں نے وہاں پناہ لی تھی. پھر انہوں نے ان کا احاطہ کیا مسلمانوں نے, تقریباً وہ 24 دن تک وہ ان کا احاطہ کیا. آخرکار وہ مجبوراً ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جو حضرت سعد بن معاذ ہے, جو ان کا پہلے سردار تھا لیکن اب وہ مسلمان تھا, مسلمانوں میں شامل تھا, انہوں نے کہا کہ وہ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے, سعد بن معاذ. تو آپ سمجھا ٹھیک ہے. پھر وہ اس بات پر آمادہ ہوئے. پھر سعد بن معاذ کو کہا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو, وہ آپ کے لیے کہتے ہیں. تو حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان کے جو لڑاکے بندے ہیں نوجوان, ان سب کو قتل کیا جائے. ان کے جو مرد اور عورتیں وہ قیدی بنائے جائیں, بچے, اور ان کا جو مال سامان ہے وہ ضبط کیا جائے, یعنی مال غنیمت شامل کیا جائے. پھر اس پر عمل کیا گیا اور ان کی یہ حشر ہوا کہ ان کے جو نوجوان لڑاکے تھے ان کو قتل کیا گیا, اور ان کے جو بچے, بوڑھے یا عورتیں, مرد, چھوٹے بچے, وہ ان کو قیدی کیا گیا, مال ضبط کیا گیا. تو یہاں سے جو ذکر ہے, اب جو آپ نے تعارف سنا, اس تعارف کو ان آیات پر جو اس میں ذکر ہے, آپ ریڈنگ کرو گے ترجمے کی تو پھر یہ آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا. وَأَنزَلَ الَّذِينَ زَعَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ, اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا. یعنی جو اہل کتاب یعنی یہودی, اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کو جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی, ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, ان کے دلوں میں مسلمان کا رعب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ, ایک جماعت کو آپ قتل کرتے تھے. وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, اور ایک جماعت کو آپ قیدی کرتے تھے. جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے جو لڑاکے تھے ان کو قتل کیا گیا, اور جو بوڑھے یا عورتیں اور بچے تھے ان کو قیدی کیا گیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور اللہ نے آپ کو وارث بنایا ان کے زمینوں کا, ان کے گھروں کا, ان کے مالوں کا, اور ایسی زمین جہاں آپ نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا. یہ چیزیں اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں دے دی مسلمانوں کو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, طاقت رکھتا ہے. یہاں آپ ٹاپک پوری ہو گئی. تو میرے خیال میں اب آپ کو زیادہ سمجھ میں آیا ہوگا, کیونکہ پہلے آپ نے تعارف سمجھا غزوہ بنو قریظہ کا, تو پھر یہ جو آیتیں ہیں یہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں ایک تو غزوہ احزاب کی طرف اشارہ تھا پہلے حصے میں, پھر دوسرے حصے میں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر تھا. لیکن اس سے پہلے شروع میں ایک آیت آئی ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یقیناً آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان, بہتر مسلمان بننے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال ہے وہ فالو کریں. نبی کی سیرت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مانا بہترین نمونہ زندگی کا. وہ کیسے بات کرتے تھے, وہ ان کی خوبیاں کون سی تھی, سچ بولنا, انصاف کرنا, رحم کرنا, برابری کرنا, بھائی چارہ, یا ایسی جو بھی اچھی خوبیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ فالو کریں. جو بھی یعنی مسلمان ہے, ایک صحیح مسلمان بننا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ یعنی اس کی سیرت کو فالو کرے. نبی کریم کی پوری سیرت اچھی ہے, اس کو فالو کرے, وہ بہترین مسلمان بن جائے گا, بہترین انسان مسلمان بن جائے گا. تو یہ تھا اس کا خلاصہ. اس کی جو سوال جواب ہیں وہ آپ کو, اس میں کوئی سوال نہیں ہے, لیکن اگر آپ نکالنا چاہو تو ہوں گے, لیکن ایکسرسائز میں کوئی سوال نہیں. سلیکٹڈ ورسز ہیں,
جو ابھی آپ نے پڑھی. ابھی میں نے پہلی آیت کی ایکسپلینیشن کی اور دوسری کی بھی کی تھی, تیسری کی بھی. پھر بھی ایک سے نوٹس آپ دیکھ لینا, اس سے حل کرنا. اب آپ کو اگر کوئی سوال جواب ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ریکارڈنگ کو ادھر پورا کرتے ہیں.